چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیملی فزیشین ڈاکٹر محمد آصف یونس۔ آج ہم چائلڈ ہیلتھ کے اوپر بات کریں گے، یعنی چائلڈ ہیلتھ یا بچوں کی صحت کے بارے میں کس طرح سے ہم اسیس کر سکتے ہیں، یا کون کون سے وہ پیرامیٹرز ہیں جن کو یوز کر کے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کی صحت ٹھیک ہے یا وہ صحیح اس کی وہ گروتھ جا رہی ہے، یا وہ بچے کی جو نارمل جو ویلیوز ہیں وہ صحیح طریقے سے اچیو ہو رہی ہیں۔ اس سلسلے میں دو طرح کے جو ہے نا وہ تھیمز یوز کیے جاتے ہیں۔ ایک تھیم ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ویل بیبی کلینکس یا ویل بیبی جو کانسیپٹ ہے۔ دوسرا ہوتا ہے سک بیبی یا سک بیبی کلینک، یعنی ویل بیبی کلینک اور سک بیبی کلینکس یہ الگ الگ دو کلینکس ہوتے ہیں جن میں بچوں کو صحت کی حالت میں کس وقت یا کون کون سے ٹائم کے اوپر پریزنٹ کرنا ہے اور ان کے کون کون سی چیزیں اسیس کرنی ہیں، یہ کلینکس اس کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اور سک بیبی کلینک وہ عام طور پہ جو معروف ہیں، جیسے شعبہ اطفال ہوتے ہیں ہسپتالوں میں، جیسے پیڈیاٹرکس کلینکس ہوتے ہیں، جن میں اس وقت جایا جاتا ہے جب بچے کی صحت خراب ہو یا کوئی ایسی ڈیزیز یا کوئی اس کو فیور یا اس طرح کا کوئی پرابلم ہو۔ جو ویل بیبی کلینک ہے اس میں جو چیزیں اسیس کی جاتی ہیں اس میں بچے کی ویکسینیشن، یعنی جن چیزوں کو ڈیل کیا جاتا ہے، ویکسینیشن، بچے کی گروتھ، ڈیولپمنٹ، اور اس کے ساتھ جو ہیلتھ ایجوکیشن ہے، خاص طور پر پیرنٹس کی جو ہیلتھ ایجوکیشن ہے بچوں کے حوالے سے۔ تو یہ جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں یہ عمومی طور پر ان کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے۔ ویکسینیشن جو ہوتی ہے یہ بھی چونکہ ہیلدی حالت میں کی جاتی ہے، اس لیے اس کو یعنی ویل بیبی کلینکس میں ڈیل کیا جاتا ہے۔ اس میں مختلف ممالک میں مختلف شیڈول ہو سکتا ہے، لیکن یہ WHO کی طرف سے دیا گیا ایک شیڈول ہوتا ہے جو مختلف ممالک جو ہیں وہ اپنی ڈیزیزز کے مطابق اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ جیسا کہ پاکستان کے اندر EPI یعنی ایکسٹینڈڈ پروگرام آف امیونائزیشن، اس میں پہلے 6 بیماریاں تھیں، پھر آہستہ آہستہ سے اور بھی اس میں شامل کی گئیں، ان کے اگینسٹ جو ہے نا وہ ویکسینیشن کی جاتی ہے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے گروتھ۔ گروتھ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بچے کا جو وزن ہے وہ پراپر طریقے سے بڑھ رہا ہے، یعنی وزن اور ہائٹ یہ پراپر طریقے سے بڑھ رہی ہے۔ اس کے لیے گروتھ چارٹس یوز کیے جاتے ہیں جو مختلف ملکوں کی جو ہیلتھ اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں کی جو صحت کے حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق ان کو گروتھ چارٹس کو ڈیزائن کرتے ہیں۔ اس میں بچے کو مختلف ٹائمز کے اوپر اپوائنٹمنٹ دے کے بلایا جاتا ہے، اور وہ ایک ڈیفالٹ چارٹ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ ڈاٹ لگاتے جاتے ہیں اور اس لائن کو پھر ملا دیا جاتا ہے۔ اس سے یہ اسیس ہوتا ہے کہ آپ کون سے جو گروپ میں فال کر رہے ہیں، بالکل سینٹر میں جا رہے ہیں جو کہ نارمل ایک حالت ہے، یا کہ آپ جو ہے وہ سائیڈوں والی جو لائنیں ہیں، جو آؤٹر لائنیں ہیں جس میں لوور ویٹ یا ہائر ویٹ کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ ایب نارمل ہے۔ تو اس سے اسیس ہو جاتی ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ اس کی جو گروتھ کا یہ پیرامیٹر، یعنی اس کا ویٹ بڑھنے کا جو پیرامیٹر ہے یہ بالکل ٹھیک جا رہا ہے۔ دوسرا ہائٹ چارٹ ہوتا ہے، اس میں بھی اسی طرح سے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس میں اسیس کیا جاتا ہے وہ بچے کی ڈیولپمنٹ ہے۔ ڈیولپمنٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بچے کے جو مختلف فنکشنز جو اس کے نارمل ایک اس کے آنے چاہیے لائف کے ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ساتھ، وہ کیا آ رہے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ بچے نے گردن کب سنبھالنی شروع کر دی ہے، کب اس نے کروٹ لینی شروع کی ہے، سوشل سمائل کس سٹیج پہ لینا شروع کیا ہے، اسٹرینجرز کو پہچاننا یا ڈس لائک کرنا یا لائک کرنا وہ کون سے سٹیج پہ، مثلا 7 منتھ پہ یہ چیز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بچے نے بیٹھنا شروع کیا ہے، مثلا 6 منتھس کے قریب بچے کو تھوڑا سا بیٹھنا شروع کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس پہ ڈیلے ہے تو اس کو پھر اس حساب سے سک بیبی کلینک میں بھیجا جاتا ہے کہ اس کو اسیس کیا جائے۔ 1 سال کا جو بچہ ہے اس کو تھوڑا چلنا چاہیے سپورٹ کے ساتھ، پھر ویسے اس کو چلنا چاہیے۔ اسی طرح سے دانت نکالنے کی عمر ہے کہ 6 ماہ پہ دانت نکالنے شروع کیے ہیں،
یا اس کے علاوہ اور چیزیں اسیس کی جاتی ہیں اس میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہ اس کی جو لینگویج ڈیولپ ہو رہی ہے، کیا وہ 1 سال پہ کوئی 2-3 ورڈز بول رہا ہے، پھر اس کا جو ٹوائلٹ ٹریننگ ہے وہ کیا پراپر طریقے سے اسی طرح ہی چل رہی ہے جس طرح کہ نارمل بچوں کی چلتی ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ڈیولپمنٹ ہیں. تو ڈیولپمنٹ بھی اسیس کی جاتی ہے. اور یہ اس کے علاوہ مختلف کنٹریز کا یہ تھوڑا سا مختلف بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہیلتھ ایجوکیشن اس میں کی جاتی ہے، ہیلتھ ایجوکیشن میں مختلف مٹیریلز، مختلف لیکچرز، ورکشاپس اور مختلف طریقے سے بتایا جاتا ہے. یعنی بچے کا مثال کے طور پہ یہ مختلف چارٹس کے ذریعے یا لیکچر کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ بچے کا وزن جو ہے وہ پیدائش کا وزن جو ہوتا ہے وہ کتنا ہونا چاہیے نارمل، کتنے پہ ہم لو برتھ ویٹ بولیں گے، کتنے پہ نارمل ویٹ ہوگا. 6 مہینے کے بعد بچے کا وزن جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے، پیدائش کا وزن جو ہے 1 سال کے بعد 3 گنا ہو جاتا ہے، 2 سال کے بعد جو ہے وہ 4 گنا ہو جاتا ہے بچے کا وزن، اور اس کے بعد 2 سال سے لے کے 5 سال تک 2.25 کے جی سے لے کے 2.75 کے جی پر ایئر کے حساب سے بڑھتا ہے. تو یہ ایک پیرامیٹر ہے، یہ بچوں کے پیرنٹس کو یہ بتایا جاتا ہے جس سے وہ اس بات پہ کانشیس ہوتے ہیں. اور ویل بیبی کلینک میں جب وہ آتے ہیں تو ان کو جب ویٹ کیا جاتا ہے تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے. یعنی گروتھ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بچے کا جو وزن بڑھنا یا اس کا جو سیلولر میس بڑھنا، اس کو ہم گروتھ بولتے ہیں. سک بیبی کلینک جو ہوتا ہے وہ ایک ایویڈنٹ چیز ہے، یعنی کہ وہ ہر ایک کو پتہ ہے. اس میں جب بچے کو کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس کو اس کلینک میں، اس میں پیڈیاٹیشین جو بچوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ مختلف ڈیزیزز کو مختلف میڈیسن سے یا مختلف قسم کی ریمیڈیز یا احتیاط یا اس طرح سے وہ اس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح سے ہم بچے کی صحت جو کہ تندرستی کی حالت میں اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے اور بیماری کی حالت میں کیسے ڈیل کرنا ہے، اس پورے ٹاپک کو ہم یعنی اس چیز میں کور کرتے ہیں کہ بچے کی ہیلتھ جو ہے یعنی چائلڈ ہیلتھ، اس کو ہم کس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.